آج ہمارے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کیا ہمارے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، ہم نے اپنے رب کو کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے دل میں اس وقت اللہ کا خوف آتا ہے جب ہم سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں یا کھاتے ہیں یا کھلواتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اس وقت اللہ ہوتا ہے جب ہم حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، کسی کو فراڈ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں؟ اس وقت اللہ ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ کسی کے دل میں یہ خوف آیا ہو، یہ ڈر آیا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے سود لینا نہیں ہے، سود دینا نہیں ہے؟ دیکھیے، جب ہمارے اور اللہ ہمارے رب کے درمیان رشوت آ جائے گی، حرام آ جائے گا، سود کی کمائی آ جائے گی، پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ دیواریں ہمارے درمیان، کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر سود تو دیوار نہیں، اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ سود کو ختم کرتا ہے، صدقات کے اندر اللہ برکت ڈالتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، سود کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتلائیں، جو بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیا ہمارے معاشرے میں سود نہیں ہوتا؟ اچھا، واضح طور پر تو سود کا نام کوئی بھی نہیں لیتا، سود کا نام بدل کے مختلف کمپنیوں نے، مختلف چیزوں نے، مختلف اداروں نے لوگوں کو سود کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جناب ہم تو مجبور ہیں، ہم تو لاچار ہیں، ہم نے تو گھر لینا تھا، ہم نے تو گاڑی لینی تھی، پھر ہم نے سود پہ قرضہ بھی لے لیا۔ نہیں جی، وہ سود کا نام نہیں ہے، وہ تو جرمانے کے طور پر ہے، اگر پیسے واپس نہ کیے اتنا جرمانہ ہوگا، وہ ہم سود تو نہیں دیتے۔ نام بدل کر کبھی جرمانے کا نام رکھ دیا، کبھی کوئی نام رکھ دیا، کبھی کوئی نام رکھ دیا، کبھی منافع کا نام رکھ دیا کہ ہم تمہارے پیسوں سے تجارت کریں گے اور جو ہے وہ تمہیں نفع دیں گے۔ وہ نفع ہے، وہ سود نہیں ہے۔ کتنے لوگ نام بدل کے سود کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ ہم پر کیسے آئے گی؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں تو غریبوں کا اور کمزوروں کا بڑا خیال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تمہیں کسی غریب کا خیال ہے تو اسے سود کی لعنت کی بجائے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس پر کوئی صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کسی کو سود کی لعنت میں نہ ڈالو۔ تو جب سود ہوگا، جب حرام ہوگا، جب بے ایمانی ہوگی، پھر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اللہ کی رحمت کو تو ہم نے خود روکا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کو ہم نے خود روک دیا ہے۔ جب ہم خود اللہ کی رحمت کو روکیں گے، اللہ کی رحمت پھر کہاں سے آئے گی؟ اور یہ مت سمجھیں یہ جو مشکل حالات ہیں صرف غزہ کے مسلمانوں کے ہیں، یا فلسطین کے مسلمانوں کے ہیں، یا لیبیا کے مسلمانوں کے ہیں، یا کشمیر کے مسلمانوں کے ہیں، یہ حالات ہمارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہم بھی کوئی اتنے اچھے حالات میں نہیں ہیں، ہماری معیشت جس حالات میں چل رہی ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ وہ بات دور نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کے سنگین حالات ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ کے باغی، ہم اللہ کے مجرم، ہم اللہ کے نافرمان، سود کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے ہمارے اندر موجود ہیں، سود کھانے والے ہمارے اندر موجود ہیں، رشوت لینے والے ہمارے اندر موجود ہیں، بے ایمانی کرنے والے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی پھر بھی ہم پر احسان ہے، رحمت ہے، ورنہ اللہ نے قوم شعیب تباہ کر دی تھی صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ اپنی رحمت جو ہے وہ ہم پر کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، خاص فضل ہے ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان مشکل حالات میں تمہاری معیشت مشکل ہوئی ہے، مسلمانوں پہ حالات مشکل ہیں، ان مشکل حالات میں اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ آیا تو اللہ کا عذاب تم پہ اور سخت ہو جائے گا۔ لیکن اگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، لیکن فرمایا اگر اتنی سختی آنے کے بعد تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف آ گیا ہے تو پھر یقین رکھو جیسے ہی تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، واللہ اللہ کا ڈر، کسی اور کا ڈر نہیں ہے، حرام کھاتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، بے ایمانی کرتے وقت اللہ کا ڈر نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، ناجائز کرتے وقت اللہ کا ڈر نہیں، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، ناانصافی کرتے وقت اللہ کا ڈر اللہ نے منع کیا ہوا ہے، ظلم کرتے وقت اللہ کا ڈر کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ 5000 جو ہے نا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، 5000 بھی اللہ نے انسانوں کے، فرمایا مومنوں کے دل کی خوشی کے لیے، دل کی اطمینان کے لیے 5000 کا ہے، ورنہ اللہ کا تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے، ایک فرشتہ کافی ہے نمرود کی آگ بجھانے کے لیے، ایک فرشتہ کافی ہے طائف کی وادی کو آپس میں مارنے کے لیے، ایک ہی فرشتہ کافی تھا جس نے قوم لوط کی بستی کو سارا اٹھایا اور زمین میں دھے مارا۔ یہ تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے فرمایا یہ 5000، ورنہ اللہ کا ایک ہی فرشتہ کافی ہے ان ظالموں کو، پوری بستی اٹھا کے واپس زمین پہ مار سکتا ہے، پہاڑوں کے درمیان کچل سکتا ہے۔ اور فرشتوں کی بات بھی تمہارے دل کے تسکین کے لیے ہے، ورنہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر تو آسمان اور زمین میں بہت سارے۔ اللہ تو ابابیل بھیج کے برا کافر کو تباہ کر دے، اللہ زمین کو حکم دے دے زمین پھٹ جائے یا سارے اندر غرق ہو جائیں، اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، اللہ ہوا کا عذاب بھیج دے، اللہ چیخ کا عذاب بھیج دے، تو اللہ کے لشکر تو بہت سارے ہیں۔ تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، اگر تم مومن بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو مومن ہیں۔ دنیا میں مدد مومنوں کی ہوتی ہے، رسولوں کی ہوتی ہے، یا رسولوں کے نقش قدم پر چلنے والے، ایمان لانے والے مومنوں کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کمانڈروں کو مخاطب کر کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر دشمنوں کے تیر برسیں گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اپنے گناہ جب ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ دشمنوں کے تیروں کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر تمہارے گناہوں کا ہے مجھے۔ تو جب اللہ اور تمہارے درمیان گناہ آ جائیں گے پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد اتنی کرے گا پوری دنیا کی خلافت تمہیں دے دے گا، پوری دنیا کی بادشاہت تمہیں دے دے گا۔ لیکن ایمان لاؤ تو صحیح، ایمان کے وارث بنو تو صحیح، ایمان کی ذمہ داری لو تو صحیح، دین کا ذمہ اٹھاؤ تو صحیح، اللہ کے راستے پر چلو تو صحیح،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چل کر وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ جو تمہارے دلوں میں خوف ہے نا، اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ آج ہمیں خوف ہے اگر فلسطین کا اعلان مدد کرنے کا اعلان کر دیا، ہمیں امریکہ کا خوف ہے کہیں وہ ناراض ہو جائے گا، یورپی ممالکوں کا ہمیں خوف ہے IMF کا ہمیں خوف ہے، ہمیں قرضہ نہیں ملے گا، بلوں میں ریلیف دے دیا، ہمیں IMF ناراض ہو جائے گا، ہمیں تو یہ سارے خوف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اگر ایماندار بن جاؤ، صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، تمہارا یہ خوف ختم کر دوں گا، تمہیں ان ظالموں سے نجات دے دوں گا۔ تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر سے یہ بے ایمانی ختم نہیں ہوتی، دل سے بے ایمانی ختم نہیں ہوتی، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ بے ایمانی کی کوشش کرتا ہے، جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے اتنی بے ایمانی کرتا ہے، جب تک یہ بے ایمانی ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوگی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کا نور کو روشن کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی آ گئی، ہمارے دل ایمان سے منور ہو گئے، تو پھر اللہ کی مدد ہم پر آئے گی، فرشتوں کی شکل میں آئے گی، اور اللہ جیسے چاہے گا ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔